بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو ہمارا ٹاپک آج ہے وہ جو ہے ٹاپک چل رہا ہے ایکچولی پوسٹ نبوہ جو ہے، یعنی پوسٹ نبوہ پیریڈ، نبوت کے بعد جو ہے کچھ جو واقعات ہوئے، کچھ جو میجر ایونٹس ہوئے ہیں، ہم وہی پڑھ رہے ہیں. اور ان ایونٹس میں ہم نے پروسیکیوشن، جو پہلا معاملہ جو ہوا تھا اس ٹائم، اس چیز کے بعد دیٹ از کالڈ پروسیکیوشن آف دا قریش. جو قریش کے لوگوں نے جو ظلم و ستم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے وہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے سامنے میں نے پھر اور ایک بات آپ سے میں کہہ چکا ہوں کہ انڈیوسمنٹ دے دی گئی ہے، بہت سارے قسم کی لالچ دینے کی کوشش کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ وہ اپنی اس دعوت سے پیچھے رہے. تو اس کے بعد جو اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ناؤ دیٹ از مائگریشن ٹو اباسینیا. جب یہ ظلم و ستم جب ان پر کیا گیا تو اس کے بعد جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابوں کو حکم دے دیا کہ آپ مائگریشن کیجئے، آپ جائیے اباسینیا کی طرح. تو اباسینیا جو جگہ ہے وہاں پر اس ٹائم جو تھے کرسچن کنگ، اس کا نام ہے نیگس، اینڈ وہ جو تھا وہاں پر وہ کنگ، اس کو تو اس نے ویلکم کیا. لیکن جب کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے، جب وہ گئے وہاں مائگریٹ انہوں نے کیا اباسینیا، تو مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے سیکرٹلی کسی طریقے سے وہاں تک وہ پہنچ رسائی کی، اور انہوں نے وہاں پر جو وہ نیگس کرسچن کنگ تھا ان کو انہوں نے ان صحابوں کے خلاف انہوں نے کہا. تو اٹ واز ایکچولی ان 615 CE Muslims migrated to Abyssinia in 2 batches. 2 batches میں مسلمان لوگ وہاں پر گئے. Some hostile Quraysh followed the Muslims to Abyssinia and tried to persuade the king to turn out Muslim refugees from his kingdom. تو کوشش کی انہوں نے کسی طریقے سے اس کو، وہاں کا جو نیگس کنگ تھا اس کو منوانے کی کوشش کی تھی کہ ان کو یہ مسلمان جو وہاں گئے ان کو واپس وہاں سے نکال دیا جائے. بٹ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سن آف ابو طالب، جو حضرت ابو طالب کے جو فرزند تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کیا کیا؟ He explained the message of Islam in expressive terms, and the king was much impressed and assured the Muslims that they could reside in Abyssinia as long as they desired, and that they would be fully protected. اباسینیا کے اس جو وہاں پر جو کنگ تھا، کنگ نیگس، تو جب انہوں نے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب انہوں نے اسلام کے بارے میں سنا تو انہوں نے کہا نہیں، مسلمان جو یہاں پر آئے ہیں وہ جب تک چاہے یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں اور ان کو فلی پروٹیکٹ کیا جائے گا. یہ بھی ایک واقعہ ہوا تھا نبوت کے بعد. اب جو اور ایک جو اس وقت جو واقعہ ہو گیا اینڈ اس سے بہت ہی گریٹ امپیٹس ملا اس ٹائم کی اس دعوت کو، نبی کی دعوت کو، اینڈ دیٹ از conversion of حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اینڈ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 2 آئے اسلام کے دائرے میں، انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے وہ دعوت مانی جس دعوت کا پرچار کرتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت حمزہ کا جو وہ اسلام قبول کرنا، اس کے لیے یہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے وہ دعوت کے سلسلے میں ہی ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہاں کے لوگ اور ابو جہل بھی وہاں پر ہوتے ہیں، تو وہ کچھ برا بلا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کچھ ہسٹوریکل اکاؤنٹ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مارتے ہیں اس کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان پہ تو بہت ظلم، تو وہ تو کنٹینیوس تبھی سے تھا. تو اب جب یہاں پر ان پہ کیا جاتا ہے تو کسی طریقے سے وہ میسیج پہنچ جاتی ہے حضرت حمزہ کے پاس. حضرت حمزہ جو تھے چاچا تھے ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چاچا تھے. تو ان تک یہ جب بات پہنچ جاتی ہے، حمزہ rushed upon him and struck his bow upon his head while
violently and said, یعنی ابو جہل کے سر میں ڈالتے ہیں اور آتے اور کہتے ہیں, oh you have been abusing Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. I too follow his religion and profess what he preaches. میں بھی, یعنی اس وقت وہ برداشت نہیں ہوتا ہے حضرت حمزہ کو, جو اس کا اپنے وہ جو ہوتا ہے بھائی کا بیٹا ہوتا ہے, اسے برداشت نہیں ہوتا ہے. یہ کہتا ہے ابو جہل کو کہ کم اینڈ ہٹ می, چلو اور مجھے اب مارو, آپ تو میرے اس بھتیجے کو مارتے تھے, اب مجھے مارو. جو بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہی بات میں کرتا ہوں, جو یہ کہتے ہیں تو وہی میں کہتا ہوں, جو اس کا دین ہے وہ میرا دین ہے, اس لیے اس کے ساتھ کوئی ہاتھ نہ لگائے. تو یہ جب اس وقت اب دین اسلام کے اس دائرے میں آتے ہیں تو بہت وہ جو مدد ہو جاتی ہے اس ٹائم دین اسلام کی. The traditional account reveals that the Prophet Muhammad once raised his hands in prayer and said, اب جو دوسری بات جو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, یہ ہمارے ہسٹوریکل اکاؤنٹ میں, ہمارے اس میں احادیث میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ او اللہ, give strength to Islam, especially through either of two men you love more, عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل بن ہاشم. تو عمر obviously was the one who merited the privilege, اور ان دو کے لیے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور یہ دعا جو قبول ہوئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں, اور وہ چینج ہوئے, انہوں نے دین اسلام کی دعوت قبول کی, اور پھر اس سے بہت ہی مدد ہوئی اس اسلامک مشن میں. After the conversion of Hamza and Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Muslims became strong enough, تو مسلمز اس وقت اسٹرانگ ہو گئے, to pray publicly in the Kaaba. That was a great challenge for Quraysh. ان دو کے کنورشن ہونے کے بعد انہوں نے, مسلمانوں نے اب بلا خوف کر کے وہ گئے اور انہوں نے خانہ کعبہ میں وہ انہوں نے اس ٹائم اسٹارٹ کی, وہ پبلکلی وہ پرے ہو گئی. تو اٹ واز دیٹ ٹائم گریٹ چیلنج فار قریش کے لیے اب گریٹ چیلنج ہو گیا یہ کہ اب ہم کیسے, کس طریقوں سے, کن طریقوں سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹاپ کریں. تو اس کے بعد اور ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے سوشل بائیکاٹ بھی جو ہے. تو اب جب یہ ساری چیزیں جب ہونے لگی مکہ سوسائٹی میں, تو مکہ کے ان سرداروں نے اب سوچا کہ اب ہم کس طریقے سے اس چیز کو کنٹرول کریں گے, کس طریقے سے ہم اب یہ اس تحریک کو ہم روک کے رکھیں گے. تو انہوں نے سوشل بائیکاٹ کرنا سٹارٹ کیا. سوشل بائیکاٹ میں کیا, وہ انہوں نے کہا کہ بھائی a deputation of Quraysh went to ابو طالب کے پاس گئے and wanted that his son محمد صلی اللہ علیہ وسلم should be handed over to them. تو انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے اس بچے کو ہمیں دے دو, ابو طالب کو, کیونکہ ابو طالب بھی اس ٹائم وہ پیٹرن تھے, ابو طالب بھی اس ٹائم سرپرستی کرتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ابو طالب denied and Quraysh thereupon asked Abu Talib that he should at least prevail on his son not to condemn their gods. تو ابو طالب نے کہا میں ہینڈ اوور نہیں کر سکتا ہوں. تو پھر وہاں کے قریش کے لوگوں نے کہا کہ کم سے کم آپ اسے بتاؤ کہ بھائی ہمارے ان خداؤں کے بارے میں آپ نہ کہیں, آپ ایک خدا کی بات کرتے ہیں لیکن ہم تو بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں. لیکن جب یہ بات ہمارے جو ابو طالب ہے, جب انہوں نے اپنے اس بیٹے اب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے بات کی, تو with tears in his eyes the prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said that how could he betray the cause of Allah and give up the mission that had been entrusted to him by Allah subhanahu wa ta'ala. On that firm, resolute, deep love and affection for Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib said. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے ان کو, اور انہوں نے کہا اپنے اس ابو طالب سے کہ میں کیسے خدا سے دھوکہ کر سکتا ہوں, جو مشن مجھے دے دیا گیا ہے میں کیسے اس مشن سے پیچھے ہٹ سکتا ہوں. تو
یعنی اس ٹائم جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آنکھوں میں آنسو وہ آنے کے بعد جو بات کہی تو اس سے وہ تاثر ہوا اس ٹائم ابو طالب کو کہ شاید لگتا ہے میرے اس بچے کو کہ میں شاید اس کا سپورٹ نہ کروں. اس بات پر ابو طالب نے کہا مائی سن میرے بچے ڈو وٹ ایور یو لائک اینڈ تھنک یور انکل ول آلویز اسٹینڈ بائی یو اینڈ ول نیور ڈیزرٹ یو. میرے بچے آپ کرو جو آپ کو کرنا ہے, جس چیز کی آپ کو دعوت دینی ہے آپ دے دو وہ, اور آپ یہ سوچو کہ آپ کا جو انکل ہے ول آلویز اسٹینڈ بائی یو اینڈ ول نیور ڈیزرٹ یو. آپ کا چاچا جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ کھڑا رہے گا اور کبھی بھی آپ کو دھوکا, کبھی بھی آپ سے علیحدہ نہیں ہوگا. when every kind of persecution, جب ہر قسم کا جو یہ ظلم تھا وہ فیل ہوا to stop the civil of Islam, and when all efforts to remove the protection of Abu Talib from the Prophet Muhammad were unsuccessful, the Quraysh hatched another plot to socially boycott the entire clan of Banu Hashim, to have no relations with them, to stop all provisions reaching them, and to have no dealing with them till Banu Hashim handed over the Prophet Muhammad to them with permission to kill him. تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ اس ٹائم اب انہوں نے ان مکہ کے لوگوں نے اس ٹائم جو وہاں پر جو تھے وہ ابو جہل پلس جتنے سارے تھے, انہوں نے اب یہ فیصلہ لے لیا کہ ہم سوشل بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, جب تک وہ ابو طالب جب تک ہینڈ اوور نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور یہ ود پرمیشن کہ ہم اس کے بعد جو اسے کرنا چاہے وہ کریں گے, تب تک ہم سوشل بائیکاٹ کریں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو سوشل بائیکاٹ کیا گیا. In the 7th year of Prophet's preaching, all the clans of Quraysh joined in an agreement to boycott Banu Hashim. تو 7ویں سال میں یہ انہوں نے یہ کیا, یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو جوائنٹ اگریمنٹ ہو گیا. تو the entire clan moved to Shu'aib Abi Talib and suffered confinement for the sake of the Prophet's call to truth. تو اس چیز کے لیے ان کو وہاں پر رکھا گیا. ہم اس کو اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں ساتھ ہے ایک جیل میں رکھا گیا ہے اس کلام کو. اس میں جتنے سارے وہ افراد تھے جنہوں نے دعوت قبول کی تھی. اینڈ the confinement lasted for 3 years. 3 سال تک یہ رہا, during which they suffered بہت سارے misery ان پر آ گئی, بہت سارے مصیبت ان پر چھا گئے. They ate leaves of trees, boiled and drank the juice of dried skin. And when their children cried in hunger, their cries reached far and wide. ان کی جو چیخیں اور پکارے جو ہوتی تھی ان کے بچوں کی وہ تو سن رہے تھے, لیکن اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا اس وقت جو وہ قریش کے جو لوگ جنہوں نے یہ کیا تھا. The social boycott brought great misery to the Banu Hashim. تو بنو ہاشم کو بہت سارے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا. اور فائنلی لیکن کیونکہ بنو ہاشم جو تھا یہ جو قبیلہ تھا, اس قبیلے کے بہت سارے جو لوگ تھے باقی قبیلوں کے ساتھ ملے جلے تھے ریلیشن کے اعتبار سے, تو they had friends and relatives among the other clans of Quraysh, and they felt concerned at the miseries of these Hashemites. یعنی یہاں پر جو ان کو کچھ ہو رہا تھا تو انہوں نے کنسرن دکھایا کہ بھائی اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ایٹ لاسٹ a lifting social boycott movement was initiated. ایک سوشل بائیکاٹ اس کو لفٹ کرنے کے لیے ایک موومنٹ کو اسٹارٹ کیا گیا, اینڈ دیٹ واز انیشیٹڈ بائی ہشام بن عامر نے وہ اسٹارٹ کی. اینڈ وین ہی سیکیورڈ support from some other clans, he challenged the boycott agreement, but Abu Jahl opposed him. اور انہوں نے اس کلان کو اس بائیکاٹ کے خلاف انہوں نے وہ اس ٹائم وہ جو آواز اٹھائی, تو اس کا جو ہے وہ اگریمنٹ اس نے کیا باقی کلانس کے ساتھ جس کو اپوز کیا ابو جہل نے. لیکن پھر بھی بٹ in 619 CE common era, the supporters of Hashim
stood by him, and it was resolved by majority that the boycott agreement be annulled. تو پھر یہ وہاں پر وہ میجورٹی آ گئی اس کے حق میں، تو پھر اس بائیکاٹ کو ختم کیا گیا. ابو طالب اور جو ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، دے موسٹ جو نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو زیادہ سفر ہوئے اس میں، تو وہ تھے ابو طالب اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. تو ابو طالب جو ہے اس کے بعد ہی وہ وفات ہو جاتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی میں جو ہے خدیجہ الکبریٰ بھی وفات ہو جاتی ہے، جو اس میں جو ان کو مانا جاتا ہے کھانے کے اعتبار سے بھی وہاں پر اس ٹائم ان میں بہت پرابلم ہو گئی. اور پھر اس خدیجہ had been a source of great comfort and support for him, and her passing away was an irreparable loss for the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں تھے، ابو طالب بھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی. تو ان دونوں کے وہ وفات ہونے سے تو بہت ہی وہ غم کا عالم چھا گیا. اور the year 619 CE common era accordingly came to be called by Muslims as the year of sorrow. اس لیے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، کیونکہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ وفات ہوئی، ابو طالب وفات ہوئے. تو اس کے بعد جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس سوشل بائیکاٹ کو ختم کیا جاتا ہے، لیکن بہت سارے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اب جو ہے اس کے بعد جو اور دو تین جو واقعات ہے جن کو ہم پوسٹ نبوت پیریڈ میں ہم پڑھتے ہیں. تو پوسٹ نبوت میں جو میجر ایونٹس ہوئے ہیں وہ ابھی ہے ہمارے پاس. تو رب سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.